اچھا قبلہ وقت کافی ہو گیا، آخری سوال، آپ نے جو اہل سنت کی کتابوں سے جو روایتوں کو اکٹھا کیا ہے رافضی راوی، جی جی اس کا تعارف بھی کروا دو، اور یہ آپ کو لکھنی کیوں پڑی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے سنی کتابوں سے رافضی راوی منکشف کیوں کیے؟ بڑا سواد کا سوال کیا آپ نے، دکھ تھی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کائنات کے جس شخص نے بھی اپنی محبت کا اظہار اہل بیت سے جب بھی کیا ہے وہ وحشی ملاؤں کی نشانے پر آیا ہے، ذہنی عیاش ملاؤں کی زد میں آیا ہے۔ جی جی، ان مولویوں سے امام ابو حنیفہ نہیں بچے، ہائے ہائے بے شک، امام شافعی نہیں بچے، امام مالک نہیں بچے، ہاں جی، یہ ان کے پاس اموی دین ہے، نبوی دین نہیں، واہ 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 واہ، صحیح صحیح، کیونکہ اموی دین اور نبوی دین میں ایک واضح امتیاز اور فرق ہے۔ نبوی دین کا مزاج یہ ہے کہ نبوی دین کہتا ہے کہ اہل بیت نبوت کی تکریم واجب ہے، بے شک بے شک، اموی دین یہ کہتا ہے کہ اہل بیت نبوت کی تذلیل ضروری ہے، ان کو ذلیل کرو۔ صحیح، نبوی دین کا حکم یہ ہے کہ اہل بیت نبی کو بھی حکم ہے، خود حضور پابند حکم ہے کہ اہل بیت پر درود پڑھو۔ نبی کا دین جو ہے یہ نبوی دین کہتا ہے کہ اہل بیت پر درود پڑھا جائے، اموی دین کہتا ہے کہ اہل بیت کو گالیاں دی جائیں۔ یہ جو ملا کے پاس دین ہے یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ صحیح صحیح، اس لیے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو یہ کبھی بھی کسی بھی دور میں یہ پسند نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کچھ طبقات الگ ہو گئے، وہ تشیع میں چلے گئے، کوئی تسنن میں چلے گئے، تو شیعہ کو تو چلو چھوڑو، ان کا معاملہ الگ ہے، انہوں نے اہل سنت کو کب معاف کیا ہے؟ صحیح، بالکل حضرت امام ابو حنیفہ کا قتل بھی اسی وجہ سے ہوا۔ بالکل بالکل ایسے ہی، تو اس دور کے اندر یہ جو تھے نا اموی دین والے، ان کی کبھی پگڑیاں دیکھی ہیں جس طرح سانپ پھن نہیں نکالتا؟ یہ کالے سانپ، جی جی، یہ پھن پھیلا کر آ جاتے ہیں اور ڈستے ہیں ہر اس شخص کو جس کے اندر اہل بیت کی محبت ہے۔ بے شک، انہوں نے جناب والا ہماری جو اس وقت کی قداور شخصیات ہیں، معتبر مقتدر محترم شخصیات، جن کے پیچھے اہل سنت کا ایک بہت بڑا حجم جی جی، ان کی اقتداء میں چل رہا ہے، صحیح، لاکھوں لاکھوں جناب کروڑوں کروڑوں ان کے مرید سلام دعا اور عقیدت رکھتے ہیں۔ صحیح، تو چونکہ اموی دین والوں کو یہ بات پسند نہیں، وہ ذرا سادہ لو تھے، اہل بیت کی محبت کا درس دیتے تھے، علی علی کرتے تھے، اس لیے اموی دین والوں نے ان کی شخصیت کو ہدف بنایا اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ صحیح صحیح صحیح، شیخ الاسلام والمسلمین مفکر اسلام قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ پنڈی والے، جی جی، شیخ الاسلام قبلہ عبد القادر شاہ صاحب جی جی، پینچ باٹے والے اور برطانیہ والے، جی جی، اور اس سے پہلے ایک شخصیت کا داور گزری ہے محدث ہداروی، جی جی، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت قبلہ سید محمود احمد صاحب ہداروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر بہت بڑی شخصیت پاکستان میں بلکہ عالم اسلام کی قداور شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین قبلہ سید انور شاہ الگیلانی دامت برکاتہ العالیہ، یہ، اور پھر سید منور حسین شاہ صاحب جی جی، جماعتی دامت برکاتہ العالیہ، پھر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ حجت الاسلام، جی جی، پھر ان سے پہلے ایک اور قداور شخصیت تھی اہل سنت میں شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ جی جی، اب ان کو تو گھٹی اہل بیت کی محبت کی ملی ہوئی تھی، بالکل، ان کی تو ساری بساط کی خیرات جو ہے وہ حضرت زہرا پاک کے در سے، تو جس طرح کھائیے ادا گائیے، بالکل بے شک، تو وہ حضرت قادری صاحب کی بلا یا اس طرح کے یہ جو مشائخ تھے، یہ جو تھے یہ اہل بیت علیہ السلام قدم پڑھتے تھے، قدم بھرتے تھے۔ بالکل، یہاں ایک ملعون اٹھا، اس نے حضرت زہرا پاک کی گستاخی کر ڈالی، بالکل، اس پر انہوں نے رد عمل دیا، جی جی، اس پر اس نے پھر رد عمل پر رد عمل دیا کہ رافضی کرنا شروع کر دیا، اس بے شرمی کو دور کرنے کی بجائے مزید بے شرم ہو گیا۔ اچھا ہوا یہ کہ جس وقت رافضی یہ لوگ جب مجھے ملے کچھ یہاں آ کر تشریف لا کر مجھے ملے اس گھر میں، اور کئی انہوں نے مجھے بلوایا، جی،
کہنے لگے کہ عمر کے ہم اس حصے میں ہیں کہ آگے قبر کا دہانہ ہے، ساری عمر آبا و اجداد سے ہم اہل سنت رہے اور اہل سنت کو ہی پروموٹ کیا، بڑی بڑی طاقت بخشی، وجود بخشا، اہل سنت کا ہر زمانے میں کٹا ناک لگایا۔ قادری صاحب قبلہ کا کردار بڑا کردار ہے، سید ریاض شاہ صاحب کا کردار بڑا، یہ ہر ایک کے کردار کی کپڑے، بالکل ہے۔ سید انور شاہ صاحب تو پھر ایک کائنات ہے نا جی، ہمت اور غیرت کی۔ بالکل۔ تو انہوں نے جب یہ مجھے اس معاملہ سنایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آپ بزرگ ہیں اور امت کی قیادت کر رہے ہیں، تو اللہ سے توفیق مانگی، اللہ کوئی توفیق دے گا تو میں کردار دوں گا۔ بس انہوں نے کوئی توفیق مانگی اللہ تعالیٰ سے، مجھے وہ توفیق ملی۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک ان کی بنیادوں کو نہ ہلاؤں اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ صحیح صحیح۔ بحمد اللہ تعالیٰ پھر میں نے چونکہ حدیث میں پڑھاتا رہا، جی جی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شیخ الحدیث رہا، اور ویسے بھی علوم و فنون سے ایک شغف تو تھا نا، تو میں نے پھر جس وقت سیاستہ کو دیکھا، اس میں سے جو پہلے رباط نکالے کتنے ہیں رافضی یا فلاں فلاں، پھر ان کی روایات کو ٹریس آؤٹ کیا، پھر ان کی نشاندہی کر دی۔ صحیح صحیح۔ اب 16,000 احادیث جو ہیں یہ رافضی غالی شیعہ سادہ شیعوں سے مروی ہیں اچھا اچھا، ہمارے سیاستہ میں۔ صحیح 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 صحیح۔ اب یہ وہ روایات ہیں جو صرف خواب و خیال کی دنیا میں نہیں، یہ معمول بہا بھی ہیں، اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح۔ یہ ہٹ جائیں تو شریعت گر جائے گی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح صحیح صحیح، فقہی دین بھی لے رہے ہیں۔ فقہی دین، ہاں ہاں وہی شریعت ہے جی 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 جی، بالکل صحیح جو مال کی یعنی جہاں جہاں یہ بطور دلیل مؤثر کام کر رہی ہیں، وہ سب ان سے لے رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اب اصول روایت جو ہے اس کی اپنی ذاتی کوئی اصل نہیں، اس کا اصل مبنا، اس کا اصل مبنا جو ہے وہ اصول شہادت ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا کہ بھائی، تو جب شاہدی ہی غیر معتبر ہو جائے تو شہادت ختم۔ بالکل بالکل۔ اب انہوں نے تکفیر تو کی ہوئی تھی روافض کی، شیعہ، اب تو یہ ہماری بھی کر رہے ہیں تکفیر فلاں فلاں، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتقام لیا ان سے، ان کی ساری شریعت ادھڑ گئی۔ یہ تو صرف سیاستہ کا جائزہ ہے، جی جی، ابھی تو اور بھی کتب میں کتب ستہ 49 سے زیادہ ہیں، اچھا سیاہ کتب سیاہ 49 سے زیادہ ہیں۔ صحیح صحیح۔ پھر یہ ایک صنف ہے سیاہ کی، اچھا اچھا، پھر کئی ہزار کتابیں جو ہیں وہ معاجم کی صنف پر لکھی گئی ہیں، جی جی، کچھ مسانید کے طرز پر لکھی گئی جی جی، ہیں، کچھ مصنفات کے طرز پر لکھی گئی ہیں، صحیح صحیح۔ تو ان میں لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں کہ بلا، بلکہ یہاں ایک آپ کو حقیقت عرض کر دوں، مولانا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر تشیع کو، روافظ کو روایات سے ہٹا دیا جائے یا ان کی روایت قبول نہ کی جائے تو روئے زمین پر کسی کو حدیث رسول نہیں ملے گی۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح۔ میں نے پھر اس کا کھوج لگایا، ایک اس کی تاریخی حقیقت ہے، اس کے پس منظر میں یہ چیزیں میں نے کچھ لکھی ہیں جی جی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اموی گنڈوں نے مروایا تو پھر شور مچا دیا کہ علی قاتل ہیں اس کا، تو اس وقت پھر لوگوں نے گالی گلوچ شروع کر دی، صحیح، جو حضرت عثمان کے معتقدین تھے۔ بنتا ہے نا، یہ ایسے کرتے ہیں نا۔ جی جی، جب مولا کائنات کو پتہ چلا کہ یہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں تو آپ نے وضاحت دے دی، نہ ہمارا شعار ہے نہ ہمارا کام ہے۔ اب جو مولائی تھے یہ رد عمل کے طور پر انہوں نے بھی ان کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ صحیح صحیح۔ اب امویوں نے پھر پروپیگنڈا کیا، یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یعنی حضرت علی صحابی ہی نہیں ہے۔ صحیح صحیح، یہ ڈرامہ بازی، صحیح صحیح، ہاں جی، یہ یعنی چلاکیاں اموی دین کا خمیر ہے۔ جی جی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب انہی پر جو ہے، انہی حالات سے ایک اور میں عرض کروں، جب بنو امیہ اقتدار پر آئے نا تو لوگوں نے ان کو دلی طور پر تسلیم نہیں کیا، احترام جو ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی قریش ہے، ہم بھی قریش ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں تکریم دی جاتی؟ ایک تھنک ٹینک بنایا، جی جی، تو اس کے ذمہ یہ لگایا کہ یہ وجوہات تلاش کرو۔ جی جی، جب وجوہات پر وہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی اہل بیت کی حرمت میں تو قرآن بھی بول رہا ہے مؤید بن کے، رسول بھی، جی جی، اور تمہارے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جی جی، کہنے لگے یہ کوئی معاملہ ہے، ہم بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے حدیث کرنے کی فیکٹریاں لگائیں، صحیح صحیح، میں نے اس پر کتاب لکھی مسنۃ الاحادیث فی الشام،
اچھا اچھا شام میں حدیث گھڑنے کی فیکٹریاں صحیح بڑا سرمایہ صرف کیا گیا ہماری شان میں. جب وہ جو روایتیں باہر پھیلائیں حسب روایات ان کا تو کردار ہی صحیح نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہتے کچھ ہے یہ کچھ. لوگوں نے جناب اللہ انکار کر دیا کہ یہ حدیثیں نہیں جھوٹی ہیں, ہم نہیں مانتے. اب اس پر انہوں نے مزید یہ کام کیا کہ وہ لوگ تلاش کیے جائیں, ہاں اہل بیت کے مائب تلاش کیے جائیں, وہ بھی نہیں ملے. پھر ان لوگوں کو لایا جائے جو لوگ اپنا ایسے کردار والے ہیں جن کا کردار مسلم ہو اور اہل بیت بھی ان کا احترام کرتا ہوں. پھر یہ شیخین کو لایا گیا, انہی تصورات کی حدیثیں گھڑ کر ان کی شان میں وہ الحمدللہ فقیر نے ننگا کر دیا ان کا سارا ڈرامہ. یہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین. جی جی صحیح صحیح. ہاں تو اب ان کی چھٹی ہے. یہ بھی دکھا دیں ذرا. ہاں انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین. صحیح صحیح ٹھیک ہے نا. یہ علیہ رحمہ کی کتاب تھی, اس کی تردید اس کے رد میں میں نے لکھی ہے. صحیح. اور ان کا مبلغ علم کتنا ہے اس کتاب کے اندر؟ بھائی 18 روایتیں دی, ان میں سے 14 موضوع, صحیح صحیح, باقی انتہائی صحیح. یہ افضلیت میں مؤثر دلیل 10 آیات دی, ان کا معنی اولا اہل بیت تھے. تو میں نے اس پر پوری تفصیلات دی ہیں. صحیح صحیح. تاہم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اموی دین والے ہمیشہ الجھتے رہے. اور ہمارے سادہ لوگ اسلاف جو تھے وہ شیعہ کی مخالفت میں یا اپنے مسلک کی بقا میں وہ انہوں نے کوئی خامہ فرسائی کی ہے. تاہم اگر ان تک یہ چیزیں پہنچتی تو وہ بھی شاید یہ چیزیں نہ کرتے. اب یہ جو سنی کتب حدیث کے شیعہ راوی ہیں یہ ایک آئینہ دے دیا ہے میں نے مولائیوں کے ہاتھ میں. جب بھی آپ کے مڈیر پر کوئی کبا کہیں کرے تو یہ دکھا دو, وہ بھاگ جائے گا. اب اللہ کا فضل ایسا ہے بھی یہ اب رافضیوں کو رافضی نہیں کہہ رہے, مولائیوں کو کیسے کہہ پائیں گے؟ گرو چوری پھنس گئی. صحیح صحیح. تو ان کو چاہیے ہمارے علماء کو اعتدال, تحقیق, احترام کے رشتے میں آگے بڑھیں. صحیح صحیح. تو یہ جو خود کو معیار سمجھتا ہے قدرت نہیں بڑھنے دیتی اسے معیار. بالکل معیار اصل دلیل ہے شرعی ہے. صحیح صحیح. تو مجھے یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم شیعہ کہیں گے, رافضی کہیں گے, فلاں کہیں گے. میں نے کہا یہ تو فدو سا مذہب ہے, مجھے کسی بڑے مذہب کے ساتھ نصیب کرو. کوئی سکھ کوکتا کو مجھے محسوس ہے کہ مجھے کہا گیا. ہاں صحیح بات ہے. تو کیوں کہا ڈاکٹر اقبال نے دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اب یہ اپنی مارکیٹ ڈاؤن ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ بڑے بزرگوں پر وہ اتہام بازی کرتے ہیں. تو میں نے بحمداللہ تعالیٰ ایک تو یہ چیز ہے, اور ایک اور چیز بھی تیار ہوئی ہے. 18,000 روایات ناسبی راویوں سے ہیں. ان کے پاس راوی کوئی نہیں ہے, ان کے ویسے ہی چھٹی ہو گئی ہے. اور میں نے ان سے کہا ہے بھئی جن روافض کو آپ کافر کہتے ہو انہی سے دین لیتے ہو. دو باتیں تو نہیں نا. غلط بات ہے بالکل. تو یہ چیزیں قبلہ اس انداز کی, اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. وہ لکھ رہا ہوں, وہ چونکہ لکھی جا چکی ہے نواسب کی روایات. اچھا اب ایک بنیادی فرق آپ کو عرض کر دوں. رافضی کی تکفیر کیوں کی ہمارے علماء نے؟ کہ وہ حرمت صحابیت کو پامال کرتے تھے. جی جی بنتا ہے یار. ٹھیک ہے. جن نفوس قدسیہ کی حرمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں, اگر کوئی کتا بلا اٹھ کر ان پر بھونکے تو پھر یہ بات بنتی ہے. جی جی. لیکن ہمارے ڈرامہ باز فقہا مولوی انصاف سے ہٹ گئے. جب اہل بیت پر گالی گلوچ کا باقاعدہ ایک نظم قائم کیا گیا, وہاں تکفیر نہیں ہوئی. صحیح ہے. صحیح صحیح. صحیح صحیح. اصول شرع کے مطابق, اصول اہل سنت کے مطابق وہ 3 مرتبہ کافر ہیں جو اہل بیت کو گالی دیتے ہیں. میں نے اس میں لکھا ہے. اب میں بڑے بڑے مولویوں سے کہہ رہا ہوں کہ کرو تکفیر ان کی, چونکہ یہ مولویوں کے ننہال ہیں اس لیے اپنے ننہال کو وہ کافر نہیں کہتے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تکفیر کر دیں تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. ظاہر سی بات ہے. اب میں نے پھر ان کو ایک ریلیکس دیا ہے. میں نے کہا کہ تمہارے پاس یعنی کچھ حدیثیں تو رافضی لے گئے, کچھ حدیثیں ناسبی لے گئے. وہ 1 مرتبہ کافر ہیں, یہ 3 مرتبہ کافر ہیں. اب ایسا کرو, تمہارے پاس تمہاری روایتوں کا راوی تو ہے کوئی نہیں, کرائے پر راوی رکھ لو, ٹھیکے پر لے لو. صحیح ہے. یا خود بن جاؤ. اس سے بڑی میں رعایت کیا دے سکتا ہوں؟ صحیح بات ہے. نہیں سمجھے؟